بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والإحصاء إنما يكون للصوال والمجازات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وذهب المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه، لا بمعنى أنه يمتنع عقلا بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع، كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل، وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفر وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد، كقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم. یہاں سے صاحب کتاب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح گناہگار کو گناہ کبیرہ پر سزا دی جائے گی، اسی طرح بعض گناہگاروں کو گناہ صغیرہ پر بھی سزا دی جائے گی، یعنی گناہ صغیرہ پر بھی رب العالمین سزا دیں گے اور گناہ صغیرہ پر بھی سزا دینا یہ جائز ہے، اگرچہ وہ گناہ صغیرہ کرنے والا ایسا شخص ہو جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، یعنی اس کے ذمے کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو بلکہ وہ گناہ کبیرہ سے احتراز کرتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، یا یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو گناہ کبیرہ سے اور اس کے ذمے صرف گناہ صغیرہ ہو، تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کو گناہ صغیرہ کی وجہ سے عذاب ہو، اس لیے کہ رب العالمین کا قول قرآن مجید میں یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے معافی فرما دیں گے. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے تو گناہ معاف فرمائیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے. یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ بعض کے لیے رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور بعض لوگوں کے گناہوں کو رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے. تو جن کے گناہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے، لازمی بات ہے کہ اس میں صغیرہ بھی ہوں گے اور کبیرہ بھی ہوں گے، یا ممکن ہے کہ کسی شخص کے صرف صغیرہ گناہ ہو رب العالمین اس کے لیے معافی نہ فرمائے، تو ایسی صورت میں اس کو صغیرہ گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس کے گناہوں کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی. اور اسی طرح احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کو اس پر سزا دی، اور دوسرے شخص کو بھی جو اس کے ساتھ تھا اس کو بھی سزا دی گئی کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ دو قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے اور معمولی بات کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ معمولی بات کا نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ معمولی بات کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو عذاب ہوگا، اس لیے گناہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے.
اسی طرح رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جب نام اعمال پیش ہوں گے تو نام اعمال ایسے ہوں گے کہ ان نام اعمال نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہوگا نہ بڑا گناہ چھوڑا ہوگا، سب کو جمع کیا ہوگا۔ وہ شخص خود کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جب انسان کے سامنے اس کا نام اعمال پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ تو یہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ جو نام اعمال میں درج ہوں گے، اور اس کے درج کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور ممکن ہے جس کے لیے پھر رب العالمین معافی نہیں فرمائیں گے تو اس کو اس کی جو سزا ملے گی۔ اگر گناہ صغیرہ پر سزا نہیں ہوگی یا گناہ صغیرہ پر سزا دینا درست نہیں ہے تو پھر گناہ صغیرہ کے کو نام اعمال میں لکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور پھر اس کو گناہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا مسلک ہے کہ گناہ صغیرہ پر جو ہے انسان کو سزا نہیں ہوگی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں تو اس کو گناہ کہنا ہی درست نہیں ہے، اور اس کو نام اعمال میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ انسان خود کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ یہ نہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ اور اس آیت سے مراد صرف یہ ہے کہ رب العالمین جو ہے انسان کے تمام گناہوں کو جمع کریں گے، یعنی نام اعمال جو ہے تمام گناہوں کو جمع کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری اس کو عذاب ہوگا، بلکہ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کو کے سامنے اس کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ پیش کیے جائیں گے، اور اس سے سوال ہوگا اس بارے میں۔ باقی جو عذاب ہوگا اس وہ گناہ صغیرہ وغیرہ پر تو ممکن ہے کہ جب سوال ہوگا تو اگر کامیاب ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسری آیات جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے انسان کو عذاب ہوگا، لیکن اس آیت میں صرف یہ ہے کہ گناہ صغیرہ درج ہوں گی، عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ وہ دوسری آیات جس میں عذاب کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اسی طرح بعض حدیث ہے، حدیث میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے، کوٹ کر دی ہے، صاحب کتاب نے کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح آیات کا بھی ذکر نہیں کیا ان دو آیات کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو جزا اور سزا کا جو ذکر ہے وہ اس کے علاوہ باقی دیگر آیات ہے اس سے جو ہے گناہ صغیرہ پر سزا کا وارد ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رتی برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ تو دیکھنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں جس کے لیے رب العالمین معافی فرما دے تو الگ بات ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کو گناہ صغیرہ کی بھی جو ہے سزا ملے گی۔ باقی رب العالمین کسی کے لیے معافی فرما دے تو الگ بات ہے۔ عبارت کو دیکھیں، یہاں تک فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْعِقَابُ، بلکہ پہلے آگے پڑھ لیتے ہیں پھر عبارت، کیونکہ عبارت آخر تک پڑھی تھی میں نے، اس وجہ سے پہلے آگے پڑھ دیتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ معتزلہ کا مسلک یہ ہے، معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، تو پھر جائز نہیں ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، یعنی رب العالمین کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، یہ بات رب العالمین کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ حق رب العالمین کو نہیں ہے کہ اس کو پھر سزا دے اور اس کو عذاب دے۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب العالمین اس شخص کو سزا دیں گے نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور صرف گناہ صغیرہ ہی اس کے ذمہ ہو، رب العالمین ایسے شخص کو عذاب دیں گے نہیں، یعنی نہیں دیں گے، اور اس پر وہ قرآن مجید کی آیات یا حدیث پیش کریں تب تو کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن کوئی شخص یوں کہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ نہیں کرتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے، صرف گناہ صغیرہ ہی اس کے ذمہ ہے، رب العالمین اس کو عذاب دینے کا حق نہیں رکھتے، رب العالمین کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص کو عذاب دے، اور نہ ہی دیں گے۔
تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین کو گویا کہ رب العالمین سے اختیار طلب کرنے والی بات ہے، اور رب العالمین کو ہر چیز کی اختیار ہے۔ انسان رب العالمین کا مخلوق ہے، اگر وہ بغیر گناہ کے بھی انسان کو سزا دے تو رب العالمین اپنے ملکیت میں تصرف کر رہے ہیں، اور یہ رب العالمین کو پورا حق ہے۔ جس طرح ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو ہمیں پورا حق ہوتا ہے اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا، اور اس چیز کو اگر ہم جس طرح مرضی چاہے استعمال کریں۔ اسی طرح رب العالمین مخلوق جو ہے رب العالمین کی ملکیت ہے، رب العالمین کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ بہرحال گناہ صغیرہ کی رب العالمین سزا دیں گے تو وہ گناہ ہے، اس وجہ سے سزا دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رب العالمین کو حق نہیں۔ اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، رب العالمین اس کی سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ رب العالمین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب دے جس نے گناہ صغیرہ جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو اور صرف گناہ صغیرہ اس نے کیے ہوں، تو رب العالمین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو کیا ہے عذاب دے۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دیں گے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اس کو عذاب دینے کا حق ہی نہیں رکھتے، اور ایسے شخص کو عذاب ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ بات وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو اس پر وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں بطور دلیل کے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر آپ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچو جن گناہوں کو میں نے منع کیا ہے، ایسے کبیرہ گناہ جس سے تم کو منع کیا گیا ہے کہ اس سے بچو، تو ہم تمہارے جو باقی گناہ ہے ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان کبائر گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا، روکا گیا، اگر تم ان سے بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ صغیرہ گناہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس آیت میں جو کبیرہ گناہ ہے نا، تو یہ مطلق بولا گیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر آپ کبائر سے بچیں، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، جب کسی بات کو مطلق چھوڑا جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ فرد ہوتا ہے اس کا۔ اور کبیرہ گناہ کا فرد کامل اور سب سے اعلیٰ فرد جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے لأنہ الکامل، اس لیے کہ وہ ہی کامل ہے۔ اور جب مطلق کو مطلق بولا جائے، اس چیز کو مطلق بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو کفر جو ہے گناہ کبیرہ کے بہت سارے افراد ہیں، اس میں جو فرد کامل ہے وہ کفر ہے، تو یہاں پر گناہ کبیرہ مطلق بولا گیا ہے، تو لہٰذا یہاں سے مراد ہے فرد کامل یعنی کفر مراد ہے، کہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ کفر سے بچے تو ہم آپ کے باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس سے صرف کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے جس طرح معتزلہ کہتے ہیں۔ باقی نکفر عنکم سیئاتکم کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اگر انسان کفر سے بچتا ہے تو باقی گناہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دیں گے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ اس آیت کا بھی وہی مطلب ہے، اگر آپ کبیرہ گناہ سے یعنی کفر سے بچیں گے تو آپ کے باقی گناہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم معاف فرما دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ معاف نہ فرمائیں۔ تو اس آیت کا اور پیچھے جو آیت گزری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک ہی معنی ہے تقریباً۔ تو اس آیت کا یہ معنی کرنا کہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو رب العالمین صغیرہ معاف فرما دیں گے اور ضروری معاف فرمائیں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کبیرہ گناہ ہی مراد ہے یہاں سے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری رب العالمین پر لازم اور واجب ہے کہ رب العالمین صغیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔
یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم نے جواب دیا کہ یہاں سے مراد فرد کامل ہے، یعنی کبیرہ گناہ سے یہاں پر مراد کفر ہے۔ لیکن اس پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کفر مراد ہے تو پھر رب العالمین جو ہے جمع کے صیغہ کیوں لے کر آئے؟ کفر تو واحد ہے۔ تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ ان تجتنبوا کبیرۃ ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو جس سے تمہیں منع کیا گیا، تو یہاں پر جمع کا کیوں ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں کفر کے افراد بہت سارے ہیں، کفر کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ کسی چیز کو رب نہیں مانتے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، دہریہ ہے۔ تو یہ کفر کے مختلف افراد ہیں، مختلف انواع ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہے، دین سب کا کفر ہے، یعنی اللہ کا انکار۔ تو اس وجہ سے کفر کے مختلف انواع کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ مختلف جتنے بھی کفر ہیں، کبائرہ سے مراد جتنے بھی کفر ہیں، اگر جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچو تو ہم آپ کے باقی گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو جمع لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انواع کفر کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ حکم میں یہ ملت واحدہ رکھتے ہیں، یعنی حکم سب کا ایک ہے، جتنے بھی کفر ہے وہ گویا کہ حکم کے اعتبار سے ایک ہی دین ہے، ایک ہی ان کا ملت ایک ہے، کیونکہ حکم کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ستاروں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کافر ہے جو بت کی عبادت کرتا ہے اور جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حکم کے اعتبار سے ملت واحد ہے، لیکن انواع جو ہے وہ کفر کے مختلف ہے۔ تو ان انواع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہے جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ ایک جواب یہ ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک نحو کا قاعدہ سمجھ لیں کہ جب جمع کی نسبت جمع کی طرف کی جائے، جب جمع کی نسبت جمع کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہر ایک ایک فرد ہوتا ہے، ہر ایک ایک فرد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ یوں کہا جائے کہ رقیب القوم دوابہم، اب قوم جو ہے یہ بھی جمع ہے، یا جس طرح یہ رقیب القوم دوابہم، یعنی جب جمع کی اضافت جمع کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہر فرد ہوتا ہے، اور ہر فرد کی وہ الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہ رقیب القوم دوابہم، قوم میں سے ہر فرد اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا، یہ معنی ہے اس کا کہ قوم کا ہر فرد اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا، یعنی ہر شخص اپنے اپنے گھوڑے اپنے اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا گیا۔ تو ہر ایک کے ساتھ اس کی سواری الگ الگ مراد ہے، یعنی تو اس عبارت کو آپ دیکھیں تو دوابہم بھی جمع ہے، دواب دابتن کی جمع ہے، اور ہم جو ہے، ہم ضمیر جو ہے یہ ہوا کی جمع ہے۔ تو اب دوابا جو ہے جمع، اس کی اضافت جو ہے وہ ہم ضمیر جمع کی طرف کی گئی ہے۔ تو جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو ایسی صورت میں ہر فرد مراد ہوتا ہے الگ الگ طور پر۔ تو یہاں پر ہر فرد کا اپنی اپنی سواری مراد ہے، ہر فرد اپنی اپنی سواری پر، قوم کا ہر فرد اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال وَلَبِسُوا ثِيَابَهُمْ، لوگوں نے اپنے اپنے کپڑے پہنے، تو ثیابم جمع ہے اور ہم ضمیر بھی جمع ہے،
تو ایسی صورت میں بھی ہر فرد کا اپنا اپنا کپڑا مراد ہے، یعنی ہر فرد نے اپنا اپنا کپڑا پہنا. تو اسی طرح ان تجتنبوا کبائر میں بھی کبائر جمع ہے کبیرتن کی، اور یہ مضاف ہے. ما تنہون عنہ، تو تنہون عنہ میں تنہون جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں پر بھی ہر فرد کا، ہر نوع کا، ہر قوم کا اپنا اپنا کفر مراد ہے. اگر تم بچو اپنے اپنے کفر سے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کفر سے بچے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سیئاتکم، تو ہم تمہارے ہر 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 بندے کے جو باقی گناہ ہے اس کو معاف فرما دیں گے. تو اس لیے جمع یہاں پر ذکر کیا تاکہ ہر فرق کا کفر جو ہے اس کا معنی واضح ہو جائے کہ یہاں پر صرف ایک کفر مراد نہیں ہے کہ آپ کفر سے بچو، بلکہ یہاں مراد ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے اپنے کفر سے بچے. اگر کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے تو وہ ستاروں کی عبادت سے بچے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بتوں کی عبادت سے بچے. اور اسی طرح کوئی شخص آگ کی پوجا کرتا ہے تو آگ کی پوجا اور اس کی عبادت سے بچے، اور کوئی رب کو نہیں مانتا اس طرح کفر کرتا ہے تو وہ اپنے اس کفر سے بچے. تو یہاں پر جمع کا ذکر اس لیے کیا تاکہ کفر کے تمام افراد کو یہ شامل ہو جائے. یعنی جو لوگ مخاطب ہے اس آیت میں، جن لوگوں کو اس آیت سے خطاب کیا گیا ہے، ان میں سے ہر فرد کو کیا ہو جائے، خطاب ہو جائے کہ ہر فرد چاہے وہ جو بھی کفر کرتا ہو وہ اپنے اپنے کفر سے کیا ہے، بچ جائے. اس لیے کہ یہاں پر جمع کی اضافت جمع کی طرف کی گئی ہے تو اس وجہ سے جمع کا ذکر کیا. اگر جمع کا صیغہ کبائر نہ لاتے تو پھر یہ معنی حاصل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس وجہ سے یہاں پر جمع کا ذکر کیا تاکہ ہر فرد کا کفر مراد ہو جائے اور ہر فرد کو اس کے کفر سے منع کیا جائے. اس لیے کہ جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو اس سے ہر فرد کی اپنی اپنی چیز، اپنا اپنا عقیدہ یا جس چیز کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہو وہ مراد ہوتا ہے. اب عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ سَوَاءً اجْتَنَبَ مُرْتَكِبَهَا الْكَبِيرَةَ أَمْ لَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب دینا جائز ہے، برابر ہے کہ گناہ صغیرہ کرنے والا جو ہے مرتکبہ الکبیرہ اجتنبا مرتکبہ الکبیرہ، برابر ہے کہ گناہ صغیرہ کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے، املا یا نہ بچے. لدخولها، بوجہ اس کہ یہ گناہ صغیرہ پر عذاب جو ہے یہ اس آیت کے تحت داخل ہے، تحت قولی تعالی، رب العالمین کی اس قول کے تحت داخل ہے جو رب العالمین فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ رب العالمین جس کے لیے چاہیں گے معافی فرما دیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے نہیں فرمائیں گے. تو جس کے لیے نہیں چاہیں گے معافی کا تو لازمی بات اس کے گناہ صغیرہ بھی ہوں گے اور کبیرہ بھی ہوں گے، تو لہٰذا اس کو گناہ صغیرہ پر بھی عذاب دیا جائے گا. وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اس طرح رب العالمین کا دوسرا قول ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ انسان کہے گا نام اعمال جب اس کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا، الا احصاها، مگر سب کو شمار کر دیا ہے، سب کو محفوظ کر لیا ہے. والاحصاء انما يكون للسوال، اور یہ جو جمع کرنا ہے یہ سوال کے لیے ہے، یعنی انسان کے نام اعمال میں جو تمام گناہ جمع ہے یہ اس وجہ سے تاکہ اس سے اس کے بارے میں پوچھو. والمجازات الى غیر ذلك من الآیات والاحادیث، باقی سوال کرنے کے بعد اس کو ممکن ہے کیا ہو جائے، سزا ملے یا نہ ملے. تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے شمار کرنا، کتاب میں جمع کرنا، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. والمجازات الی غیر ذلک من الآیات والاحادیث، باقی جو گناہ صغیرہ پر
کیا ہے عذاب کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ دیگر آیات اور احادیث سے ثابت ہے. تو ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی اور قرآن مجید کی آیت بھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گناہ صغیرہ پر عذاب ہوگا. وذهبت المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقلا بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع. فرماتے ہیں کہ معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو لم یجوز جائز نہیں ہے کہ تعذیب ہو کہ اس کو عذاب دیا جائے. لا بمعنى انه يمتنع عقلا اس معنی کی وجہ سے نہیں ہے کہ رب العالمین اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے. یہ عقلاً یہ بات ممکن ہے، عقلاً یہ بات ممکن نہیں ہے، یعنی رب العالمین ایسے شخص کو عذاب نہیں دیں گے، یعنی رب العالمین ایسے شخص کو عذاب دیں گے، یہ بات فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. اس لحاظ سے وہ نہیں کہتے کہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب نہیں دیں گے، اس لحاظ سے نہیں کہتے، بل بمعنی بلکہ وہ اس معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ انه لا يجوز ان يقع. فرماتے ہیں کہ وہ اس معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایسے شخص کو عذاب ہو. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب نہیں دیں گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو عذاب دینا رب العالمین کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کو حق ہی نہیں ہے کہ ایسے شخص کو عذاب دے جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، صرف گناہ صغیرہ اس کے ذمہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ لا بمعنى انه يمتنع عقلا بل بمعنى انه لا يجوز. وہ اس معنی کے لحاظ سے نہیں کہتے کہ یہ بات عقلا ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے، بل بمعنى انه لا يجوز ان يقع، بلکہ وہ اس معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان يقع کہ ایسے شخص کو عذاب ہو. لقیام الادلۃ السمعیۃ علی انه لا يقع، اور اس بات پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث وہ فرماتے ہیں کہ موجود ہے، دلالت کرتی ہے علی انه لا يقع کہ ایسے شخص کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور نہ اس شخص کو عذاب نہیں ہوگا، اور نہ اس شخص کو عذاب دینا جائز ہے. فرماتے اس بات پر قرآن مجید کی آیات اور دلائل سمعیہ یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. کہ قول تعالیٰ جیسے کہ رب العالمین کا یہ قول کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم میں سے کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے جو ہے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. تو یہ جو معنی میں نے کیا یہ معتزلہ کے اعتبار سے کیا کہ معتزلہ اس آیت کا یہ معنی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر مجھے ان کی دلیل ہے. تو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم آپ کے وہ گناہ، آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اس معنی کے لحاظ سے وہ یہ معتزلہ کی دلیل ہے، لیکن اس کا صحیح معنی آگے جواب میں ذکر کریں گے. فرماتے ہیں کہ وہ اجیبہ، تو معتزلہ کو جواب دیا گیا ہے کہ بأن الکبیرۃ المطلقۃ ہی الکفر لأنہ الکامل. یہاں کبیرہ گناہ سے اجیبہ جواب یہ دیا کہ بأن الکبیرۃ المطلقۃ ہی الکفر، جب کبیرہ گناہ مطلق بولا جائے تو ہی الکفر تو اس سے مراد کفر ہوتا ہے، لأنہ الکامل اس لیے کہ کبیرہ گناہ کا فرد کامل جو ہے وہ کفر ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کفر سے بچو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم آپ کے باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ وجمع الاسم بالنظر الى انواع الكفر وان كان كل ملة واحدة في الحكم، کہ یہاں پر اگر کفر مراد ہے تو جمع کا صیغہ کیوں لائیں، پھر واحد کا صیغہ کبیرہ لانا چاہیے تھا. فرماتے ہیں کہ وجمع الاسم بالنظر الى انواع الكفر، کہ جمع کا صیغہ اس بات کو دیکھتے ہوئے لے کر آئے ہیں کہ جمع کا جو صیغہ ہے اور یعنی جمع الاسم یعنی یہ جو اسم جمع لے کر آئے ہیں، کبائر لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسم کو جمع لانا اس بات کو دیکھتے ہوئے لائے ہیں کہ ان الی انواع الکفر، کہ کفر کے مختلف انواع کی طرف کیا ہو جائے، اشارہ ہو جائے. وَإِن كَانَ الْكُلُّ مِلَّةً وَاحِدًا فِي الْحُكْمِ، اگرچہ یہ تمام جو ہے حکم کے اعتبار سے ایک ہی ملت ہے، یعنی حکم سب کا ایک ہی ہے، جو اس طرح مرضی کفر کرے انسان وہ کافر ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جمع کا صیغہ اس لیے لائے تاکہ ہر انسان، ہر شخص جو اس آیت میں مخاطب ہے اس کو اپنا اپنا کفر کیا ہو جائے، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے. تو انواع کفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمع کا صیغہ لائے کر آئے ہیں کہ کفر کے مختلف انواع ہے تو ہر ایک سے بچنا چاہیے. او الی افرادہ القائمۃ بافراد المخاطبین علی ما تمہد من قاعدۃ ان مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد.
یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر فرد کفر کا مراد ہے مخاطبین کے افراد کے ساتھ، یعنی تم میں سے جس کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے کفر سے بچے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے، تو ہم آپ کے باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ مطلب ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یا اس کے افراد کی طرف اشارہ ہے جو کہ قائم ہے مخاطبین کے افراد کے ساتھ، یعنی کفر کے افراد اور مخاطبین کے افراد کے ساتھ، یعنی ہر مخاطب اپنے اپنے کفر سے بچے۔ علامات امہد من قاعدۃ، جیسے کہ یہ تمہید بیان کی جاتی ہے قاعدے کے طور پر، یعنی جہاں پر یہ تمہید بیان کر رہے اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ان مقابلۃ الجمع بالجمع یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد، کہ جب جمع کو جمع کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، یعنی جب جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد، تو یہ تقاضا کرتا ہے، یعنی جب جمع کو جمع کے مقابلے میں لایا جائے تو یہ بات تقاضا کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کو جو اس کا مخالف ہے اس کے ہر ایک پر تقسیم کر لیا جائے، یعنی ہر چیز کو دوسرے ہر چیز پر تقسیم کر لیا جائے، کہ قولنا، جیسے کہ ہمارا قول رقیب القوم دوابہم، کہ قوم میں سے ہر فرد اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا، تو دوابہم، دوابہ بھی دعوت ان کی جمع ہے اور ہم بھی ہوا ضمیر کی جمع ہے، تو یہاں پر دوابہم جب جمع کو جمع کی طرف اضافت کیا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر سواری کو ہر فرد کے مقابلے میں تقسیم کیا جائے، تو معنی پھر یہ بنے گا کہ ہر قوم کا ہر فرد اپنی اپنی سواری پر کیا ہوا، سوار ہوا۔ وَلَبِسُوا ثِيَابَهُمْ، اور لوگوں نے اپنے کپڑے پہنے، تو یہاں پر بھی ثیاب جمع ہے اور ہم ضمیر جمع کی طرف اس کی اضافت ہے، تو یہاں پر بھی معنی یہ ہوگا کہ ہر شخص نے اپنے اپنے کپڑے پہنے، ہر شخص نے اپنے اپنے کپڑے پہنے، کیونکہ یہاں ثیابہم بھی جمع ہے اور ہم ضمیر بھی جمع ہے، تو یہاں پر ثیابہ کے ہر فرد کو، ثیابہ کے فرد افراد ہے، ثیابہ کے جو افراد ہے وہ مختلف کپڑے ہیں، تو ہر کپڑے کو ہم ضمیر کی جو افراد ہے اس پر تقسیم کیا جائے گا، تو معنی یہ بنے گا کہ ہر شخص نے اپنے اپنے کپڑے پہنے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان مقابلۃ الجمع بالجمع یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد، کہ جمع کو جب جمع کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تو یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک چیز کے افراد کو دوسری چیز کے افراد پر تقسیم کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں والعفو عن الکبیرۃ، اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ رب العالمین ویجوز العفو عن الکبیرۃ، یہ والعفو کا عطف جو ہے العقاب پر ہے، تو معنی یہ بنتا ہے کہ اسی طرح جائز ہے کبیرہ گناہوں سے معافی کرنا، یعنی رب العالمین کے لیے بھی جائز ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے بغیر توبہ کے، تو یہ بات بھی جائز ہے، جس طرح صغیرہ گناہ پر عذاب دینا رب العالمین کے لیے جائز ہے، تو اسی طرح کبیرہ گناہوں اور معاف کرنا بھی رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر مصنف نے اس بات کا دوبارہ اعادہ کیا ہے، اور دوبارہ اعادہ کرنے سے مصنف کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح رب العالمین کا کسی بندے کو گناہوں پر عذاب نہ دینا، یعنی رب العالمین کسی کے لیے گناہ معاف فرما دے تو اس پر جس طرح مغفرت کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح اس پر العفو معافی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے،
یعنی کسی کے گناہوں کو رب العالمین کسی کے گناہوں سے درگزر کر دے تو اس کو مغفرت کہتے ہیں. تو یہاں پر العفو عن الکبیرہ ذکر کر کے مصنف نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو عفو بھی کہتے ہیں، جس طرح مغفرت کہتے ہیں اس کو عفو بھی کہتے ہیں، کہ رب العالمین نے اس بندے کو معاف کر دیا. اذا لم تكن عن استحلال والاستحلال کفر. لیکن کبیرہ گناہ رب العالمین تب معاف فرمائیں گے جب وہ انسان نے حلال سمجھ کر نہ کیے ہوں. اس وجہ سے کہ کسی گناہ کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اور یہ کفر اس وجہ سے ہے کہ اس میں تکذیب اور انکار لازم آتا ہے کہ رب العالمین تو ایک چیز کو گناہ کہے اور آپ کہے کہ میں اس کو گناہ نہیں مانتا، تو یہ تکذیب ہے، انکار کر دیا آپ نے. اور یہ انکار جو ہے یہ منافی ہے تصدیق کے، اور تصدیق نام ہے ایمان کا. تصدیق قلبی، دل سے ماننا اسلام کو، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کو، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو دل سے ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تصدیق کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو جو شخص انکار کرے، کہے کہ میں یہ گناہ حلال ہے، میں اس کو کرتا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کام حلال ہے، حالانکہ وہ کام گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، تو اس شخص نے انکار کر دیا. اور یہ انکار جو ہے یہ منافی ہے تصدیق کے. تو لہٰذا دو منافات چیزیں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا. اصل میں وہ گناہ کو گناہ نہیں مان رہا، رب العالمین کے بات کا انکار کر رہا ہے کہ رب العالمین تو اس کو گناہ، رب العالمین نے اس کو گناہ بتایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یعنی رب العالمین کی بات کو نہیں مان رہا. اور نہ ماننے سے انکار لازم آئے گا، تو انکار کرنا یہ کفر ہے. باقی اگر کوئی شخص اس کو گناہ سمجھے اور پھر کرے تو وہ گناہ تو سمجھ رہا ہے، رب العالمین کی بات کا انکار نہیں کر رہا. باقی گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ خود کمزور ہے، خود شہوت سے مغلوب ہو گیا ہے، تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. تو اس وجہ سے وہ شخص تو کافر نہیں ہوتا جو گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی شہوت کے غلبے کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس چیز سے ڈرنا چاہیے. اور آج کل تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض گناہوں کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ایمان سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ رب العالمین موت نصیب فرمائے. فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس سے تکذیب لازم آتی ہے، اور تکذیب جو ہے یہ تصدیق کے منافی ہے، اور تصدیق نام ہے ایمان کا. وبہذا يؤول النصوص الدالة على تخلید العصاة في النار او على سلب اسم الایمان عنهم. اسی وجہ سے ان آیات کی یا ان احادیث کی جس میں کسی گناہ کبیرہ کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا سنائی گئی ہے، یعنی بعض آیات ایسی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کہ پیچھے کچھ آیات گزری تھی کہ ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اسی طرح اس کے علاوہ دیگر آیات ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ
مثال کے طور پر ایک آیت یہ ہے کہ ومن کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تو اس آیت میں یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو ہر طرف سے گھیر لے تو یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح کی دیگر آیات بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی طرح بعض آیات ایسی ہے یا بعض احادیث جس میں کسی گناہ کرنے والے سے ایمان کے سلب کی بات کی گئی ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، جیسے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جو شخص امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور اس طرح لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ جب کوئی زناکار زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. تو جن آیات اور جن حدیث میں ایمان کے سلب کی بات ہوئی ہے گناہ گار سے، اور یا کسی گناہ گار کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا سنائی گئی ہے کسی حدیث کسی آیت میں یا کسی حدیث میں، تو ہم اس آیت اور اس حدیث کی تعویل اسی سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ اس گناہ گار کے لیے ہے جو شخص گناہ کو حلال سمجھ کر کرے. تو لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جائے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور جب حلال سمجھ کر کرے گا تو لازمی بات ہے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اسی بات کی وجہ سے کہ انسان جب گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کفر ہے. اسی وجہ سے ہم بہت ساری آیات کی تعویل کرتے ہیں جن آیات میں گناہ گار کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا دی گئی ہے یا اس کے ایمان کے سلب ہونے کی بات کی گئی ہے. تو ان آیات کی تعویل ہم اسی سے کرتے ہیں کہ یہ اس گناہ گار کے لیے ہے، یہ آیات جو گناہ گار گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس سے ایمان سلب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کفر ہے. تو لہٰذا ان آیات کا ہم یہی معنی بیان کرتے ہیں، وگرنہ پھر آیات میں ٹکراؤ لازم آ جائے گا. تو فرماتے کہ یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ گناہ کرنے والا اگر گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو کافر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب کافر ہو جائے گا تو پھر رب العالمین کفر کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باقی گناہ کبیرہ اور صغیرہ رب العالمین معاف فرما سکتے ہیں، اور یہ بھی رب العالمین کو حق ہے کہ وہ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب دے جس طرح گناہ کبیرہ پر رب العالمین عذاب دینے کا حق رکھتے ہیں. اب یہاں تک عبارت کو دیکھیں، فرماتے والعفو عن الکبیرۃ ھذا مذکور فیما سبق الا انه اعاده لیعلم ان ترک المؤاخذة على الذنب یطلق علیہ لفظ العفو کما یطلق علیہ لفظ المغفرہ. فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے معاف کرنا بھی جائز ہے رب العالمین کے لیے. ھذا مذکور فیما سبق، یہ بات پہلے ذکر ہو گئی ہے، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی پچھلے سبق میں، وہاں معتزلہ کے اختلاف بھی تھا اس میں کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ رب العالمین اگر معاف کرنا چاہے تو معاف فرما دیں گے، رب العالمین کو یہ حق حاصل ہے. فرماتے ہیں یہ بات پیچھے گزر بھی چکی، الا انه اعاده، لیکن مصنف نے اس کا دوبارہ اعادہ کیا، دوبارہ اس کا تذکرہ کیا، لیعلم، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان ترک المؤاخذة على الذنب یطلق علیہ لفظ العفو، کہ گناہوں پر مواخذے کا نہ ہونا یعنی رب العالمین کا گناہوں کو معاف کر دینا، گناہوں سے درگزر کر دینا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رب العالمین کے گناہوں سے درگزر کر دینا، اس بات پر لفظ عفو کا لفظ بھی بولا جاتا ہے جس طرح مغفرت کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے. یعنی اگر رب العالمین گناہوں سے درگزر کر دے تو جس طرح اس پر مغفرت کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح اس پر عفو کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر لفظ عفو عن الکبیرہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. ولیتعلق به قوله، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رب مصنف نے اس بات کا اعادہ اس لیے کیا تاکہ آگے جو قول آ رہا ہے، آگے جو بات آ رہی ہے، تاکہ اس کا بھی تعلق اس سے قائم ہو جائے، کیونکہ اس بات کو ذکر کرنے کے بغیر وہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اس بات کا ذکر دوبارہ کیا، وگرنہ پیچھے جو آنے والی بات ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. اس وجہ سے مصنف نے اس کا دوبارہ تذکرہ کیا. فرماتے ہیں ولیتعلق به قوله، اور اس وجہ سے بھی دوبارہ ذکر کیا لیتعلق به قوله، تاکہ اس کے ساتھ یہ قول بھی متعلق ہو جائے
کون سا قول؟ اذا لم تکن عن استحلال والاستحلال کفر، کہ گناہوں کو رب العالمین معاف تو فرمائیں گے، گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما سکتے ہیں. اذا لم تکن یعنی گناہ کبیرہ کو بھی رب العالمین معاف فرمائیں گے. اذا لم تکن عن استحلال، جب وہ بطور حلال سمجھنے کے نہ ہو، یعنی اگر انسان اس کو حلال سمجھ کر اس نے نہ کیا ہو تب تو رب العالمین اس کو معاف فرمائیں گے. والاستحلال کفر، اور اگر حلال سمجھ کے کیا ہو تو پھر معاف نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ فرماتے ہیں والاستحلال کفر، اس وجہ سے کہ حلال سمجھ کر گناہ کا کرنا یہ کفر ہے. لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق، اس لیے کہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا یہ کفر ہے، اس وجہ سے کہ اس میں انکار ہے. اس لیے کہ حلال سمجھ کر گناہ کرنا، اس سے انکار لازم آتا ہے، تکذیب لازم آتی ہے. المنافی للتصدیق، اور تکذیب جو ہے یہ منافی ہے تصدیق کے، تو لہٰذا تصدیق اور تکذیب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جب تکذیب آ گئی تو تصدیق ختم ہو گئی، یعنی ایمان ختم ہو گیا. جب ایمان ختم ہو گیا تو انسان کافر ہو گیا. وبہذا، اور اسی بات پر، یعنی گناہ کو حلال سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی بات پر، اسی قاعدے پر اول النصوص الدالۃ علی تخلید العصاة فی النار، ان تمام نصوص کی تعویل کی گئی ہے، اس تمام نصوص کی تفسیر کی گئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علی تخلید العصاة فی النار، کہ گناہ گار جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. او علی سلب اسم الایمان عنہم، یا ان آیات کی بھی تفسیر یا اس حدیث کی بھی تعویل اور تفسیر اسی قاعدے سے کی گئی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ علی سلب اسم الایمان عنہم، کہ گناہ گار سے جو ہے ایمان سلب ہو جاتا ہے. جن آیات میں یہ بات ہے کہ گناہ گار سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، یا جن آیات یا جن احادیث میں یہ بات ہے، ان آیات کی تعویل اور تفسیر بھی اسی قاعدے سے کی گئی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ والشفاعة ثابتة للرسل،